بولا گیٹ لافٹ. اس سے بڑا قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ 6 مہینے تک لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا کہ جی مجھے امریکہ نے ہٹایا ہے اور امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اور ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, امپورٹڈ حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت اس لیے کہ اس کو امریکہ نے گرایا اور امریکہ حکومت کو لے کے آئی, اور جو نعرے لگائے, جو ان کے خطابات تھے. کل عمران خان صاحب نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے اس میں وہ سارے ان کے خطابات, سارے وہ ان کے کانسیپٹس وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے. اب نہ ہی یہ حکومت بقول ان کی جو پہلے امپورٹڈ تھی وہ امپورٹڈ رہی, جس امریکہ کو گالم گلوچ کر کے عوام میں ایک نئی پذیرائی, ایک نیا نعرہ دینے کی کوشش کی گئی تھی, وہ بھی ان کا پوری فلاپ ہو گئی. لیکن ایک چیز عمران خان جو کل غلطی کر بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان پر آرٹیکل 6 200% لاگو ہوتا ہے, اور نہ صرف عمران خان پر لاگو ہوتا ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی, صدر پاکستان عارف علوی اور عمران خان, تینوں پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. آپ نے عوام کو کچھ نہیں دیا سوائے جھوٹے نعروں کے, کھوکھلے نعروں کے. جو عوامی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ چن کے آتی ہیں اور جن کو عوام کے پاس واپس جانا ہوتا ہے, ان کا کام ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب دیں. ہم سے پوچھیں کہ جی آپ نے سڑکیں بنائیں, ہم بنائیں. اب بارشیں تباہ کرے ہوئی, اگر اس میں دوبارہ مرمت کرانی پڑے گی اسے حکومت کرائے گی. ہم سے پوچھا جائے ہاسپٹل آپ نے بنائیں. میں خود, مجھے اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی, مجھے ہارٹ اٹیک, سیریس ہارٹ اٹیک ہوا, میں ایک سرکاری ہاسپٹل میں حیدرآباد میں میں نے اپنا علاج کرایا. اگر وہ NICVD حیدرآباد میں وہ نہیں ہوتی تو شاید آج میں یہاں پہ زندہ نہ ہوتا. لیکن اسی سرکاری ہاسپٹل میں جس میں ہر طبقے کے شخص کا مفت علاج ہوتا ہے, اس ہاسپٹل میں, میرا سرکاری ہاسپٹل میں علاج ہوا, کیونکہ وہاں پہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل حیدرآباد میں اس قابل نہیں تھی جہاں پہ دل کے مرض کا رات کو 4-5 بجے صبح کو ایمرجنسی میں مفت میں علاج ہو, اس کو اسٹنٹس ڈالے جائیں اور اچھی کوالٹی کے اسٹنٹس ڈالے جائیں. یہ بھی نہیں کہ جی کہ پبلک کے لیے ایک اسٹنٹ ہوگا, کسی منسٹر کے لیے دوسرا اسٹنٹ ہوگا. وہی کوالٹی کا علاج جو کہ عام پبلک کے لیے دیا گیا اور ہمیں بھی وہی علاج ملا کیونکہ ہم بھی عام پبلک ہی ہیں. تو یہ ہوتی فلاحی ریاستیں. اس طرح کے چیسٹ پین یونٹ پورے سندھ بھر میں لگے ہوئے ہیں. اس طرح کے NICVD سکھر میں بنی ہوئی ہے, مٹی میں بنی ہے, ٹنڈو محمد خان میں بنی ہے, لارکا میں بنی ہے. سندھ کے ہر ضلعوں میں جو ہے NICVD کے نیٹ ورکس جا رہے ہیں. تو یہی فلاحی حکومتیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کی خیر و عافیت کے لیے, ان کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں, جس میں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہو رہی ہے. اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ عوام کو جواب دے وہ دے رہی ہے. جو لوگ سلیکٹڈ تھے وہ سلیکٹڈ لوگ آج ایکسپوز ہو رہے ہیں دن بدن. اچھا شریف صاحب, ملک میں ایک نیشنل لیول کا ایشو ہے, ایسا ہے 7ویں مردم شماری ہو رہی ہے ڈیجیٹل میں 1 مارچ سے. اس میں کچھ کمپلیکیشنس ہیں جس میں سندھ کے لوگوں کے ریزرویشنس ہیں. کمپلیکیشن یہ ہے کہ یہ پہلی بار ڈیجیٹل ہو رہی ہے, لیکن پہلی بار بغیر شناختی کارڈ کے یہ مردم شماری ہو رہی ہے. یعنی کسی سے شناختی کارڈ یا شناخت نہیں پوچھا جائے گا, گھر پہ عملہ جائے گا, نمبر نوٹ کرے گا, کتنے لوگ ہیں, اگر 4 ہیں وہ 10 میں لکھوا دیتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا یہ ہے کہ اس بنیاد پہ مردم شماری کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جائے گا اور یہ مردم شماری کنٹروورشل بن سکتی ہے. آپ دیکھیں جمالی صاحب, میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں نے اس بارے میں بھی جو آپ نے چیزیں بتا رہی ہیں میرے لیے نیوز ہے. میں مانتا ہوں کہ میں اس میں لا علم ہوں, کہ مجھے سمجھنا ہوگا. اچھا سر, آپ نے کہا کہ کی ہاسپٹل جو ہے بہت بڑی ہاسپٹل ہے, وہاں پہ 1 سال سے ہمارا کنٹینیو چل رہی ہے. بچوں کا ICU ہے, بہت سارے جو الٹراساؤنڈ مشینیں خراب ہے. 2-3 دن پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی. میری بھابھی جب وہاں پہ جا رہی ہے, میرا ساتھی یہ سوال ہے, تو وہاں پہ جب گئی ہے تو 36 گھنٹے کے بعد اس کا کوئی ڈلیوری نہیں ہوئی. ہاسپٹل سے پھینکے نکال کے اس کو بات کیا گیا, پھر اس کو ایڈمٹ کیا گیا. وہ میرا بھتیجا جو ہے وہ, میں آپ کو بات بتا رہے ہیں, اب کہ میں چیک کروں, مجھے اس کا علم نہیں ہے, میں آپ کو غلط بات کروں. آپ کو جو کوئی پرسنل کا ایکسپیرینس ہے اس کو چیک کر لیں گے. اچھا صدیق صاحب, یہ بتائیے گا آپ کی ایک اتحادی جماعتیں وہ کل 12 فروری کو دھرنا دینے جا رہی تھی,
ہے کہ آپ لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے, میٹنگ ہوئی ہے, تو تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ ان کو کیا اب نئی آپ نے معاملات دیے کہ جس میں سے دیکھیں جی, دوسرا ایبسولوٹلی ناٹ سے یس باکس تک کا سفر وہاں طے ہونے جا رہا ہے, تو اس پر کیا کہیں گے عمران خان کی؟ دیکھیں جی, جہاں تک آپ نے ایم کیو کی بات کی, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اتحادی جماعت ہے فیڈرل میں, تو ہم پہ ویسے بھی اخلاقی فرض ہے کہ ہر جماعت کا ہم لوگ خیال کریں, اور ایم کیو کے گریوینسز ہیں تو ان کو ہم ریزالو کریں گے. جہاں تک آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کی بات کی, اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا قوم کے ساتھ کیا مذاق ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو کہ 6 مہینے تک لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا کہ جی مجھے امریکہ نے ہٹایا ہے اور امریکہ نے میرے خلاف سازش کی ہے اور ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, امپورٹڈ حکومت ہے, امپورٹڈ حکومت اس لیے کہ اس کو امریکہ نے گرایا اور امریکہ حکومت کو لے کے آئی, اور جو نعرے لگائے, جو ان کے خطابات تھے. کل عمران خان صاحب نے جو اپنا انٹرویو دیا ہے اس میں وہ سارے ان کے خطابات, سارے وہ ان کے کانسیپٹس وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے. اب نہ ہی یہ حکومت بقول ان کی جو پہلے امپورٹڈ تھی وہ امپورٹڈ رہی, جس امریکہ کو گالم گلوچ کر کے عوام میں ایک نئی پذیرائی, ایک نیا نعرہ دینے کی کوشش کی گئی تھی, وہ بھی ان کا پوری فلاپ ہو گئی. لیکن ایک چیز عمران خان جو کل غلطی کر بیٹھے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب عمران خان پر آرٹیکل 6 200% لاگو ہوتا ہے, اور نہ صرف عمران خان پر لاگو ہوتا ہے, اسپیکر نیشنل اسمبلی, صدر پاکستان عارف علوی اور عمران خان, تینوں پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. اور وہ کیوں لگتا ہے وہ بتا دوں آپ کو. میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا کہ جی بس ایک سیاسی بیان دے رہا ہوں, میں آپ سے قانونی بات کر رہا ہوں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا گیا. پاکستان کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے دھکے دے کر آئینی طور پر, قانونی طور پر بولا گیٹ لافٹ. پاکستان کی تاریخ میں آج تک وزراء اعظم کے خلاف سازشیں رہی ہیں اور ان کو نکالا گیا ہے, لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد وزیر اعظم تھا جس کو پارلیمنٹ نے لاتیں اور دھکے دے کے وزارت عظمیٰ کی کرسی سے ہٹایا. جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو انہوں نے کیا کیا, اسمبلی میں کہا گیا کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف سازش ہوئی ہے. اس طرح کا ایک لیٹر دکھایا, یہ وہی لیٹر تھا جو کہ سائفن, یاد ہے آپ کو, یہ عمران خان نے اب خطاب کیا تھا اسلام آباد میں جلسے میں, یوں کوٹ سے یوں نکالا, میرے پاس یہ خط ہے اور یہ خط جو ہے وہ بتائے گا کہ بس کیا ہے. ہم نے بھی پتہ اس کو دیکھا تھا کہ کون سا خط ہے, کیا چیز ہے, کچھ پتہ نہیں ہے. وہ ایک خط نہیں لہرایا اور پھر واپس کوٹ میں ڈال دیا, جیسے مجھے اور شاہ محمد قریشی کو پتہ ہے یہ ڈرامہ کیا گیا. پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اسپیکر صاحب یہ خط پڑھیں دیکھیں جی, اس کے بعد یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. بھائی تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ آئین کہتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا آپشن موجود ہے. اسپیکر کیا, اسپیکر کا ایک پاکستان کیا دنیا کا کوئی قانون اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو یا ووٹنگ کے ذریعے یا ایکسیپٹ کرے یا اس کو ڈکلائن کرے, اور کوئی طریقہ نہیں تھا. وہ انہوں نے بلڈوز کیا, آئین کو وہاں پہ بلڈوز کیا گیا, آئین کو توڑا گیا اسپیکر کی جانب سے. پھر اس غیر آئینی اقدام ہم لوگ اس وقت نیشنل اسمبلی میں بیٹھے تھے پریس گیلری میں, اس میں سوری وزٹنگ گیلری میں, 10 منٹ میں ایک خبر آئی کہ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی. عمران خان نے اسمبلی توڑ دی, پتہ چل کہ صدر پاکستان بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے گیٹ پہ ہی کرسی لے کر بیٹھے تھے. جیسے سمری آئی وہیں پہ سائن کر کے دے دی جی کہ اسمبلی انہوں نے بھی منظور کر دی, جی اسمبلی ٹوٹ گئی, ختم ہو گیا ساری چیزیں. یہ غیر آئینی کام تھا, اور پوری قوم کو کیا بولا گیا کہ وہ جو سائفر ہے سائفر. اور کل عمران خان نے کیا بولا کہ نہیں, اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ سازش جو ہے یہاں سے پہلے ایکسپورٹ ہوئی, پھر امپورٹ ہوئی, اور یہ ہوئی اور وہ ہوئی. یہ کیا, یہ گندم ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی ہے یا حکومت امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی تھی, کیا ہو رہی تھی یہ چیزیں؟ تو مقصد یہ ایک قوم کے ساتھ گھناؤنا مذاق کیا, پاکستانی قوم کے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی گئی. آپ نے 6-8 مہینے پاکستانی قوم کو یہ امپریشن دیا کہ سپر پاور امریکہ, آپ کی اسٹیبلشمنٹ, آپ کی تمام پولیٹیکل پارٹیز مل کر عمران خان کو نکال رہی تھی. کیوں نکال رہی تھی؟ کیونکہ عمران خان کو جو ایٹم بم بنا رہا تھا پاکستان میں, کوئی ایٹمی طاقت بنا رہا تھا پاکستان کو. عمران خان نے ایسا کون سا کمال کیا تھا کہ جب انٹرنیشنل طاقتیں بھی ہو گئیں,
यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो गई, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल, कुछ नहीं किया। तो वो नाहल शख्स था, उसको आईनी गैर आईनी तौर से निकाला गया। लेकिन उस शख्स ने जो पूरा ड्रामा रचा, जो पूरा उसने कौम को बेवकूफ़ बनाया, जिस तरह कौम को उसने गलत राह पे दिखाया, ये कौमी मुजरिम। और कल वाले उस एपिसोड के बाद इसमें से मानता कि मुझे नहीं पता था कि वो साइफर नहीं था, ये था। अब 100% आर्टिकल 6 उस पर लागू होता है और ये वफाकी हुकूमत के ऊपर भी लाजिम है। ये बाय चॉइस नहीं होना चाहिए। लॉ मिनिस्टर साहब फेडरल के और द प्राइम मिनिस्टर साहब, ये उन पे फ़र्ज़ है कि फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत आर्टिकल 6 की कार्रवाई, इमरान खान स्पीकर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी के खिलाफ फौरी तौर पर वो कार्रवाई करे, क्योंकि ये आपकी कानूनी हुक्मरानी है, ये आप इस पर कानूनी आपके ऊपर, ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है। जब आप नेशनल असेंबली का ओथ लेते हैं, जब आप स्पीकर का ओथ लेते हैं, जब आप प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, जब आप किसी मिनिस्टर का ओथ लेते हैं, या जब आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ओथ लेते हैं, तो आप उसमें हलफ लेते हैं। हलफ में आइन और कानून की, पाकिस्तान के आइन और कानून की मैं हिफाजत करूंगा। आप वहाँ पे ओथ लेते हो कि मैं पाकिस्तान के इस आइन और कानून की पासदारी करूंगा। तो अब ये पासदारी में आपके ऊपर लाजिम है कि इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई फौरी तौर पर की जाए। और अभी 50वां साल चल रहा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस कौम मुल्क को दिया। तो ये उन पर लाजिम है कि इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए और आर्टिकल 6 के तौर पर इस पर इम्प्लीकेट किया जाए। फिर कोर्टों की मर्जी है, कोर्टें जो करें। इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली थी तो ये प्रॉमिस किया था कि जो है मैं खुदकशी करूंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर उन्होंने मुआहदा कर लिया जो अभी तक अवाम भुगत रही। अभी भी महंगाई का जो है तूफान जारी है। इस सवाल से आप देखिए, चिकन के रेट 700 रुपये हो गए, दालों के रेट अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा। मुझे सिर्फ एक आप बात बताइए कि 500 रुपये जो कमा रहा है, जो दिहाड़ी तबका है, वो किस तरीके से गुजारा करेगा। ट्रांसपोर्ट तो आप दे रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन उसके बाद जो है जो 500 रुपये कमाने वाला है, 200 रुपये में अगर वो दाल लेता है तो अपने घर का खर्चा चलाएगा कैसे, जिसके अंदर उनको रेंट पर भी है। किस तरीके से महंगाई का रेशियो जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि मैं महंगाई नहीं दूंगा, अपने कपड़े बेच दूंगा, लेकिन महंगे ना कपड़े बेचे और ना महंगाई कम। क्या करें? देख बात सुने, मैंने कहा कि इस वक्त जो भी प्रेशर आया है इकॉनमी पे, ये IMF की से शर्तें हैं, ये एग्रीमेंट्स इमरान खान ने उनसे किए थे। और इमरान खान की उन गलत बयानियाँ, जो कि वो गलत बयानी उसने जिस तरह आवाम को आज तक की, अपने वोटरों को की, उसने समझा कि IMF भी इसी तरीके से है, IMF से भी मैं झूठ बोल दूंगा जी कि मैं ये बढ़ा दूंगा वो बढ़ा दूंगा, बस हमें पैसे चाहिए। जो कमिटमेंट उसने की वो पूरी नहीं की, जिसकी वजह से ये पूरा प्रेशर इकॉनमी का है। डेफिनेटली तमाम हुकूमत के ऊपर अब ये जिम्मेदारी है, लाजिम है इस प्रेशर में जो है वो डेफिनेटली मदद करें, आवाम की जितना सबसे ज़्यादा रिलीफ पहुँचाया जा सकता है। एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मैंने आपको बताया कि मेरी लीडरशिप और मेरे वज़ीर आला साहब की खुसूसी हिदायतों पे जो हमने ट्रांसपोर्ट में मैं रिलीफ देना था, आज वो मैंने अनाउंस किया है। इसी तरीके से हर सेक्टर अपने अपने महकमे में जो भी रिलीफ दे सकता है वो करेगा। जहाँ तक बात आई महंगाई की, डेफिनेटली चैलेंज है, उसको सबने फेस करना है और हुकूमतों की जिम्मेदारी है। पीपल्स पार्टी को एज ए हुकूमत डेफिनेटली इस महंगाई पर तशवीश भी है। जो IMF के साथ मुआहदा इमरान खान ने की और आज जिस तरह जो भी पोजीशन हो रही है, पीपल्स पार्टी को एज ए पार्टी तशवीश है। लोगों का डेफिनेटली सवालात हैं और हम उसको फेडरल गवर्नमेंट को ऊपर ये बिल्कुल लाजिम है कि उन चीज़ों को एड्रेस करें। हम चाहते हैं कि वो इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाए। आवाम को जो है डेफिनेटली वो रिलीफ मिलना चाहिए। और इसमें जो हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, सिंध हुकूमत की जानिब से, उस दिन भी कैबिनेट मीटिंग में वज़ीर आला साहब ने कहा कि जितने भी एक महंगाई आपको समझ में आ रही होती है, ठीक है, डीजल के पैसे बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए, खाद के बढ़ गए, हर चीज़ के बढ़ गए, तो एक महंगाई हो रही है। कुछ लोग जो मुनाफा खोर लोग होते हैं वो भी हर चीज़ के अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेने की कोशिश करते हैं। तो उस पर वज़ीर आला साहब ने तमाम कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से हिदायत की हैं कि जहाँ पे कोई मुनाफा खोर है, कोई होर्डर्स हैं, कोई ज़बरदस्ती जो लोग चीज़ों को गोडाउंस में छुपा देते हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा मकसद है आवाम को रिलीफ दें, हर हालत में रिलीफ दें और उसके लिए गवर्नमेंट और पीपल्स